مسلمان کا کسی مسافر کا سفر نہیں کرتا جب تک وہ گانے نہیں سنتا. اللہ کے نبی کہتے گانے کثرت سے سنے جائیں گے, گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے, لوگ خون ریزی اپنے اندر عام کر لیں گے, زنا کثرت سے کیا جائے گا, شراب کا نام بدل بدل کے لوگ پانی کی طرح شراب پیئیں گے. اتنا ہی نہیں, پیٹ کے فتنے, شرمگاہ کے فتنے حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے. دین کو دنیا کے بدولت کما کر کھانا شروع کریں گے, قرآنی آیات کو بیچا جائے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے حلال کمائی چھوڑ دی جائے گی, لوگ حرام کمائی کمانا شروع کریں گے, حرام کمائی کے ذریعے اپنے گھر کو, اپنے بال بچوں کو پالنا شروع کریں گے. عورتیں لباس پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی, بالکل باریک کپڑا پہنیں گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے مسجدوں کو سجایا جائے گا, مسجدوں کو بالکل ایک دوسرے پر فخر کیا جائے گا. عورت اپنے آقا کو جنم دے گی, کیا مطلب؟ عورت کسی ایسے بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے جھوٹے مکار فریبی فتنہ خور عہدیدار پیدا ہو جائیں گے, عورتوں کی حکمرانی ہوگی اور گمراہ کرنے والے حکمران زیادہ پیدا ہوں گے. مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے لیکن یہود و نصرانیوں کی پیروی کریں گے. نام ان کا اسلام, نام ان کا مسلمان, عبداللہ عبد الرحمن, لیکن سر سے لے کر پیر تک یہودیوں کی روش میں ڈھل جائے گا, یہودیوں کی کاپی کرے گا, نصرانیوں کی کاپی مشابہت کرے گا. استغفر اللہ. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی بیان فرماتے نبی کا بعثت ہونا, ہمارے نبی کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی. اللہ کے نبی بیان فرماتے آسمان میں میری انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہوگی. علماء کی موت ہوگی, اللہ تعالیٰ علماء حق کو موت دے کر دنیا سے علم کو اٹھا لے گا. اچانک موت آنا شروع ہوگی. ہارٹ اٹیک موت کس نے دیکھا تھا؟ ہارٹ اٹیک موت کسی نے نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب موت کثرت سے آئے گی, اچانک موت آئے گی, بیٹھے بیٹھے موت آئے گی, برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عربستان میں ہریالی عام ہو جائے گی, حیوان یہ بے زبان جانور انسانوں کے جیسے بولنا شروع کریں گے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 52 عورتیں ایک ایک مرد کے پیچھے پڑیں گی. استغفر اللہ. اتنا ہی نہیں, زمین میں زلزلے آئیں گے, لوگوں کے چہرے کو مسخ کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اس وقت تک نہیں لائے گا جب تک کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے 30 کذاب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکار پیدا نہیں ہو جائیں گے. یہ شکیل بن حنیف, یہ مردود, یہ جھوٹا, یہ مکار, یہ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی. غلام احمد قادیانی نبی کے زمانے میں, مسیلمہ کذاب, اسود عنسی, انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, غلام احمد قادیانی بھی کیا. آج کل شکیل بن حنیف کے فتنے یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا 30 کذاب پیدا ہوں گے قیامت آنے سے پہلے, اور آخری کذاب مسیح الدجال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی یہ رکھا ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا. سال مہینوں کے برابر, مہینے ہفتے کے برابر, ہفتے دن کے برابر, دن گھنٹے کے برابر گزرنا شروع ہوں گے. کس نے دیکھا تھا؟ کل تک ہم بچے تھے, آج جوان ہو گئے, آج ہم جوان تھے, کل بوڑھے ہو گئے, کل بوڑھے تھے, پرسوں خبر میں جا کر سو گئے. ارے زمانہ تیزی سے گزرے گا, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کر لیں گے. جب تک مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی. 90 ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئیں گے. 90 ممالک کے لوگ, ہر ملک کے جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی یہود و نصرانیوں کی. مسلمان ان سے جنگ کریں گے. حضرت مہدی آئیں گے. نبی کہتے میرے خاندانی سلسلوں میں سے وہ ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا,
اس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا عبداللہ، آمینہ۔ مہدی قیامت سے پہلے آ کر سارے مسلمانوں کو بیعت کر کے یہود و نصرانیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرے گا، اور مسلمانوں کی جنگ یہود و نصرانیوں سے ہوگی۔ جنگ کے نتائج کیا ہوں گے؟ 3 گروہ مسلمانوں کے، ایک گروہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گی، نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم و جماعت جنت میں جائے گی۔ دوسرا گروہ اس فوج کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے گی، یہ منافقین کی ہوگی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان منافقین کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تیسرا گروہ لڑتے لڑتے فتح حاصل کرے گی، ادھر فتح حاصل کرے گی، لوگ خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں گے کہ ہم جیت گئے، ہم نے یہودوں کو ہرا دیا۔ کوئی کہنے والا پیچھے سے کہے گا اے مسلمانوں، ادھر خوشیوں کی، ادھر جنگوں کی، جیتنے کی کیا خوشی منا رہے ہو؟ ادھر جا کر تمہارے گھروں کی خبر لو، تمہارے گلیوں میں کانت دجال آ گیا، تمہارے محلے میں کانت دجال آ گیا۔ ادھر مسلمان یہود و نصرانیوں سے جنگ جیتیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلی محلے میں کانت دجال کو بھیج دے گا۔ کانت دجال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا، نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا۔ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ کانت دجال کب آئے گا؟ کب آئے گا یہ؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کانت دجال کے بارے میں کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بے شمار حدیث میں بہت ساری روایات ہیں کانت دجال کے بارے میں۔ کانت دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر منبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے۔ ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانت دجال کو۔ ایسے موسم میں اللہ کانت دجال کو دنیا میں اتارے گا، اور اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں، دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال سے نہیں ڈرایا۔ ہر نبی نے کانت دجال سے ڈرایا ہے، اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کانت دجال کیا ہوگا، سن لو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال یہ مرد ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، پسقد ہوگا، اور کانت دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا، اس کے 2 آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا۔ ہر پڑھنے والا، ہر ان پڑھ، پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا، یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے، اللہ ان کو پڑھا دے گا، وہ پڑھ پائیں گے۔ اور یہ دنیا میں جب آئے گا، اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا تو دنیا کا وہ پہلا دن 1 سال کے برابر کا ہوگا، 1 سال کے برابر کا پہلا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، 1 سال کے برابر کا کانت دجال کا پہلا دن، مطلب جب سورج نکلے گا تو 1 سال تک غروب نہیں ہوگا، 1 سال کا وہ ایک لمبا دن۔ کانت دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر کا ہوگا، کانت دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا، کانت دجال کا چوتھا دن تمہارے عام دنوں کے برابر کا ہوگا۔ 40 دن اس دنیا میں رکے گا، ساری دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا، سوائے حرمین الشریفین کے، مکہ مدینے میں نہیں جا پائے گا۔ اچھا، کانت دجال کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار روایت کے راوی ہیں اس کے۔ حضرت تمیم الداری نصرانی، یہ اسلام قبول کرتے ہیں، تمیم الداری کی بڑی مشہور روایت، 30 لوگوں کے ساتھ سمندر کے ایک جزیرے پہ نکلتے ہیں تمیم الداری، اور راستہ بھٹک جاتے ہیں، طوفانوں کے ہچکولے میں ان کی کشتی بھٹک جاتی، یہ جا کر ایک جزیرے پہ رکتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اس جزیرے میں گئے، ایک ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا سر سے لے کر پیر تک بالوں سے ڈھکا ہے، ہم کو معلوم نہیں اس کا منہ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے، ہم دیکھ کر حیران کہ بھئی یہ انسان بھی ہے یا جانور ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے، جاؤ اس غار میں جاؤ، تمہارے خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہے۔ ہم وہاں ڈرتے ڈرتے اندر گئے، ہم نے دیکھا ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر اس کے گڑیا تک
گیا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں، میں کانا دجال ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آنے پر مجھے دنیا کی علامات میں ایک علامت بنا کر اللہ بھیجے گا۔ میں چند سوال تم سے کرتا ہوں، مجھے جواب دو۔ وہ کانا دجال صحابہ اکرام کی اس ٹیم سے سوال کرتا ہے، مجھے بسیان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے وہاں؟ وہ تو ویران ہے۔ دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہرے بھرے درخت اگ جائیں گے۔ اچھا مجھے تبریا کے جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے وہاں؟ وہ تو بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا ایک زمانہ آئے گا جب تبریا کے جھیل کا سارا پانی خالی ہو جائے گا۔ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا دنیا کے آخری نبی آ گئے؟ ہاں وہ تو مبعوث ہو گئے۔ کیا ان کی ہجرت ہوئی؟ ہاں ان کی ہجرت بھی ہوئی۔ کیا ان کی جنگیں کافروں سے ہوئی؟ ہاں جنگیں بھی ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی ہم کبھی وہ، لیکن ہم زیادہ جیتے۔ کانا دجال کہتا ہے تب تو میرے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ گیا۔ اللہ نے مجھے یہی علامت بتائے تھے کہ اے دجال یہ علامت آئیں گی تب تیرا نکلنے کا زمانہ آئے گا، تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا۔ تمیم الداری واپس آ کر اللہ کے نبی کو یہ خبر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مشرق کے سمندروں کے جزیرے میں کسی جزیرے میں وہ مقید ہے، مشرق سے نکل کر آئے گا، اصبہان نامی گھاٹی سے نکلے گا جو یہودیوں کا شہر ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے کانا دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا 1 سال کے برابر کا وہ دن۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، کیا ہم اس 1 سال کے 5 نمازیں پڑھیں یا سال بھر کی نمازیں پڑھیں؟ نبی نے بیان فرمایا سال بھر کی نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ سورج نکلا تو سال بھر نہیں ڈوبا۔ ارے ایسا کیسا ہوگا جی؟ ایسے کیسے ممکن جی؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جاؤ دنیا کے جغرافک میں آج کی تاریخ دیکھو۔ آج دنیا کے سب سے اوپری سطح، نیچے سطح میں جسے اٹلانٹک کہتے ہیں، انٹارکٹیکا جسے برفیلا علاقہ کہتے ہیں، وہاں آج بھی 6 ماہ دن ہوتا ہے، 6 ماہ رات ہوتی ہے۔ جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو اللہ عز و جل دنیا کے اس نظام کو 6 مہینے دن 6 مہینے رات، سورج نکلا ہوا ڈوباتا نہیں، ڈوبا ہوا نکالتا نہیں، تو قیامت کے قریب کانا دجال کے اس دن 1 سال کے لیے اللہ سورج کو کیوں نہیں رکائے گا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، کیا ہم مہینے بھر کی نمازیں پڑھیں یا 5 نمازیں پڑھیں؟ نبی نے بیان فرمایا کہ مہینے بھر کی نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ خیر کانا دجال دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند معجزات دیا رہے گا، اسے چند پاور دیا رہے گا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 یہودی اس کی مطابعت میں لگ جائیں گے۔ 70,000 یہودی، ہرے کپڑے پہننے والے، ہرے چادریں پہننے والے، اس کے پیچھے اس کی مطابعت میں لگیں گے۔ زمین کے سارے خزانے اللہ اوپر نکال دے گا، زمین کے خزانے وہ جہاں جہاں جائے گا، کانا دجال کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح گھومیں گی۔ کانا دجال آ کر کہے گا لوگوں میں دنیا کا آخری نبی ہوں، لوگ اسے نبی مان لیں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے مجھے نبی مان لیا تو پھر وہ اپنی نبوت سے خدائی دعویٰ کرے گا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیس بعایور وان المسیح الدجال اعین العمى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں، لیکن کانا دجال میں عیب ہوگا، اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی۔ داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے سوکھے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھلا ہوا رہے گا۔ ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، کانا دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا۔ اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں
नहीं देख सकता। वलाकिन ज़ुरु इलल जिबल, उस पहाड़ की जानिब देख, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरा, अगर वह पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहा तो तू मुझे देख पाएगा। दुनियावी आंखों से अल्लाह अज़्ज़ व जल को दिखना मुमकिनात में से नहीं है। जब हम मरेंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जब दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा, वह जब आंखें देगा तो उन आंखों में अल्लाह यह तासीर देगा कि हम अपने अल्लाह को देख सकें। इन दुनियावी आंखों में अल्लाह इतना पावर नहीं दिया कि हम अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को देख सके। काना दज्जाल हमारी दुनियावी आंखों को नजर आ रहा होगा और लोगों को फितने फैलाने के लिए चंद काम करके दिखाएगा। लोगों से कहेगा, लोगों मुझे रब मान लो, मैं तुम्हारा रब हूं। देखना चाहते हो? ये देखो, ऐ आसमान, चल बादल इकट्ठा हो। सारे आसमानों में बादल इकट्ठा होंगे। बादलों से कहेगा, ऐ बादलों बरसो। वो बादल बारिश, मौसलाधार बारिश बरसाना शुरू करेंगे। बारिश फिर जमीन से कहेगा, ऐ जमीन अनाज उगाना शुरू कर। जमीन देखते ही देखते अनाज उगाना शुरू करेगी। अनाज से कहेगा, ऐ अनाज तू अपनी बालियों से जुदा होकर मैदान में जमा हो जा। सारे खेत से अनाज खुद ब खुद निकल के एक मैदान में अनाज का अंबार लग जाएगा। अनाज से कहेगा कि तू आटा बन जा, वो आटा बन जाएगा। आटे से कहेगा तू रोटियां बन जा, रोटियों के ढेर लग जाएंगे। अब ये देखने के बाद कच्चे ईमान वाले, छोटे मोटे ईमान वाले तो फिसल जाएंगे। क्यों नहीं फिसलेंगे? क्यों नहीं फिसलेंगे? आज दुनिया में कोई बाबा, आज दुनिया में कोई लंबी मोटी पगड़ी बांधने वाला आया, बोल के ऐसा करके बताए थे ही उसके हाथ में अंगूठी आ जाए। अरे हाथ का जादू करता जीव ने, एक नंबर का ढकोसला जीव ने, पाखंडी बाबा जीव ने। आजकल के अवाम वो पाखंडी बाबा को ऐसा दिखाता, हाथ क्या अभी नहीं रहता, हुम हुम झूम झूम घुस बोल के बताते अंगूठी आ गई। बाबा तुम्हें सिर्फ हमारे बाबा का पैराम पड़ लेता। अस्तगफिरुल्लाह। ये दुनिया के पाखंडी बाबाओं के जादू को देखकर बाबा बोल के सजदे करने वाला अब कानत दज्जाल, आसमान से बारिश, जमीन से अनाज, अनाज के आटा, आटे की रोटियां। अब ये देखने के बाद कौन नहीं फिसलता? आप बोलो, कौन नहीं फिसलता? कच्चे ईमान वाला फिसलता, कमजोर ईमान वाला फिसलता। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया का वो शख्स जो मोमिन है, जो मुवहिद है, जिसे अल्लाह के रसूल की तालीमात का इल्म है, वो हरगिज कानत दज्जाल के फितने में नहीं पड़ेगा। कानत दज्जाल के फितने को देखकर समझ जाएगा ये कानत दज्जाल है। और एक वादी में आएगा, कहेगा, लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। एक बच्चा रोते बैठा रहेगा, कानत दज्जाल आकर पूछेगा, क्या हुआ बेटे? मेरे माँ बाप मर गए, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा करूं क्या मुझे रब मानेगा? हाँ मानूंगा। फिर वो खबर को लात मार के कहेगा, ऐ खबर में सोए हुए इसके माँ बाप, मुर्दा माँ बाप, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। खबर फटेगी और वहां उसके माँ बाप जिंदा होंगे। क्या हकीकत में जिंदा होंगे? नहीं। अल्लाह के नबी कहते, दो शैतानों को इसके माँ बाप के रूप में वहां उठाएगा और जहां जाएगा लोगों को हरियाली, आसमान से बारिश, अनाज, अनाज के ढेर बहुत सारे बताएगा। लेकिन वहां से गुजरने के बाद वो मुल्क खैरज़दा हो जाएगा। दिखाने के लिए 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। गुजरने के बाद फिर वो सारा इलाका फाके से 2-4 हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ये और आगे बढ़ेगा, लोगों की बहुत बड़ी वादी रहेगी। वहां लोगों से कहेगा, ऐ लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। एक बच्चे को पकड़कर वो सर से लेकर पैर तक 2 टुकड़े करेगा। एक टुकड़े के हिस्से करके मशरिक में, दूसरे टुकड़े के हिस्से करके मगरिब में, दोनों जानिब उछाल कर उस बच्चे का नाम लेकर पुकारेगा। अब वो बच्चा जो टुकड़े टुकड़े हुआ था जिंदा होकर सामने खड़ जाएगा। अब ये मौजूदा देखने के बाद, ये करिश्मा देखने के बाद कौन नहीं फिसलेंगे? आप बोलो, कौन नहीं फिसलेंगे? अल्लाह ताला किसी भी शख्स को एक बार मार कर एक बार जिंदा करने का मौजूदा उसे देगा बस। लेकिन जो अहले हदीस होगा वो लड़का कहेगा, ऐ दज्जाल मुझे तो यकीन हो गया तू ही कानत दज्जाल है, क्योंकि ये तमाम बातें तो मैंने अल्लाह के नबी के हदीस में पढ़ा था। तू किसी भी शख्स को एक बार मार सकेगा, दोबारा उसे कुछ नहीं कर सकेगा। अगर तू वाकई में हमारा रब है तो अब मुझे दोबारा मार के बता। ये कौन कहेगा? अहले हदीस कहेगा। अहले हदीस की अलामत है ये, हर बात दलील से करेगा। जब वो बच्चा कहेगा दज्जाल को गुस्सा आएगा, हाँ
یہ مجھے للکار رہا ہے، ہٹاؤ اسے، کاٹو اس کی گردن۔ جب گردن اس کی کاٹنے کے لیے تلوار رکھی جائے گی، اللہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، تانبے کی، وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا۔ دو چیزیں لے کر ساتھ میں آئے گا، ایک جہنم لائے گا، ایک جنت لائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جہنم دنیا کی آگ، یہ جنت دنیا کے باغ بغیچے۔ لوگوں جو اسے رب مانے گا، لوگ دجال اپنی جنت میں اٹھا کر ڈال لے گا۔ جو اسے کانا دجال بول کر انکار کرے گا، اسے رب نہیں مانے گا، وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا۔ سنو میرے امتیو، گھبرانا مت۔ اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے، اگر وہ تم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال لے، سنو، جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقی اللہ کی جنت میں جائے گا، جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی حقیقی جہنم میں جائے گا۔ اور جو دجال میں جائے، جہنم میں جائے گا دجال کی، دیکھنے میں آگ ہوگی، اس آگ میں تم کودو، اس آگ میں دجال تمہیں ڈالے تو بسم اللہ بول کر اس آگ کو اٹھا کر پی لینا۔ دیکھنے میں آگ ہوگی لیکن حقیقت میں میٹھا ٹھنڈا چشمے کا پانی ہوگا، وہ آگ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگ وادی مرخنات میں عورتوں کو، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو ایک رسی سے باندھ کر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے فتنے میں مرد کم پڑیں گے، عورتیں زیادہ پڑیں گی، عورتیں بھاگتی رہیں گی اس کی طرف۔ ایک شخص اپنی ماں، بیٹی، بہن کو رسی سے باندھ کر اللہ سے دعا کرتے بیٹھے گا، الہی میرے محرم عورتوں کو اس کے فتنے میں پڑنے سے بچا لے، یہ دعا کرتے بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایسے تمام عالم میں ساری دنیا پریشان رہے گی کہ کیا کیا جائے دجال کا، دجال کا کیا کیا جائے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ دمشق کی جامع مسجد منارہ شرقیہ میں دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل کیے جائیں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں تیسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کیے، سلام دعا کیے۔ پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، لیکن میرے اللہ نے ایک بات بتائی ہے، قیامت جب آئے گی اس سے پہلے اللہ مجھے دنیا میں مبعوث کرے گا، نہ زندہ واپس اللہ اتارے گا، اور میرے ہاتھوں سے دجال کا قتل ہوگا۔ اس بات کا علم اللہ نے مجھے دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جامع مسجد کے منارہ شرقیہ پر دجال اترے گا، فجر کی اذان ہوئی ہے، اقامت ہوئی ہے، سارے لوگ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لمبے لمبے زلفوں والے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، ایسا لگے گا یہ غسل خانے سے آ رہے ہیں۔ من انت یا اخی من انت، تم کون ہو؟ انا عیسیٰ ابن مریم۔ ارے آپ عیسیٰ ابن مریم، چلیے آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ نہیں، یہ شرف اللہ نے امت محمدیہ کو دیا، میں تو اقتدا کروں گا، امت محمدی کا مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے 3 کام کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے خنزیروں کو دنیا سے قتل کر دیں گے۔ صلیب نامی نشان جو عیسائیوں کے چرچ پر یا خبروں پر ہوتا ہے، وہ صلیب نامی نشان کو مٹا دیں گے۔ اور نمبر 3، دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے، جزیہ دنیا سے ختم کر دیں گے، ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، ان کی سانس کی گرمی سے کافر ایسے پگھلیں گے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام باب اللد کے پاس دجال کو پکڑیں گے اور ایک بھالے سے اسے مار کر حلق میں اپنے بھالے سے مار کر اس کا قتل کر دیں گے۔ جب دجال مرے گا سارے یہود و نصرانیوں کو پتا چلے گا ہمارا رب مر گیا، بھاگیں گے سارے۔ اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہر درخت، ہر ٹیلا، ہر پتھر، ہر مکان، ہر در و دیوار انسانوں جیسے بات کرے گی، یا مسلم تعال ہنا ہذا یہودی فخلف لی فقتلہ، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے پکڑ کے قتل کر دے۔
सिवाय बरगद के दरख्त के वो बात नहीं करेगा। उसके अलावा दुनिया के हर दरख्त, हर टीले, हर पत्थर, हर दरो दीवार बात करेगी। ये क़यामत की निशानियों में की एक निशानी होगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हुकूमत देगा, अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, मुसलमानों को दौलत देगा, अमन सुकून होगा। 7 साल हुकूमत करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। 7 सालों में 33 बरस में जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, इसी 33 बरस में नाजिल किए जाएंगे। शादी करेंगे, इनके बीवी होंगे, बच्चे होंगे। 7 सालों में दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा गाड़ देंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और एक नहर पर शेर बकरी पानी पिएंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, वो सांप बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारी दुनिया में अल्लाह अमन फैला देगा। एक एक अनार 40 कबीले वालों के लिए काफी हो जाएगा। एक एक गाय का दूध 40 कबीले वाले सैर होकर पिएंगे। बरकतों का मौसम। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, ऐ साहिबगंज, ऐ बरहेड़ के मेरे भाइयों, अतराफ अकनाफ से आई हुई मेरी माँ बहनों, आज हम लोग एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जिस जमाने में ये इदारे चलाने के लिए, ये मदरसे चलाने के लिए, ये बनात चलाने के लिए आपसे ज़कात मांगी जाती है, आपसे सदका तो खैरात मांगा जाता है, आपसे आखिरत की नजात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में इंफाक फी सबीलिल्लाह के लिए सवाल किया जाता है। शुक्र पैदा करो, अल्लाह ने इस जमाने में हमें पैदा किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा, सारे मुसलमान अपनी दौलत को लेकर, ज़कात को लेकर दर दर भटकेंगे, गली गली, नगरी नगरी, डगरी डगरी घूमेंगे। कसम मेरे अल्लाह की, सारी दुनिया में इनका ज़कात लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। ज़कात देने के लिए भिखारियों की तरह घूमेंगे, लेकिन ज़कात लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। एक भी शख्स नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। हर आदमी को अल्लाह इतनी सरवत, इतना माल, इतनी दौलत से माला माल अल्लाह कर देगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज को दुनिया में लाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आज वो दुनिया में एक दरख्त के, एक दीवार के पीछे, जिसे सद्द जुल्करनैन कहते हैं, खालू या ज़ुल्करनैन इन्न याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्ज़ फहल नजअलु लका खर्जा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। जुल्करनैन से उन्होंने कहा, क्या है जुल्करनैन, ये याजूज व माजूज के फितने से हमें बचा ले, हमको बचा ले, इसके फितने से हम तंग आ चुके हैं। जुल्करनैन ने लोहे की तख्तियां बांधकर, शीशा पिघलाकर, एक दीवार बनाकर, इसके पीछे अल्लाह ने इनको कैद कर दिया। ये गिड्डे गिड्डे 2 फीट के, 1-1 फीट के, 2-2 फीट के, 3-3 फीट के, इनका सरदार 3 फीट का होगा, और ये सारे कबीले वाले 2-2 फीट के होंगे। अल्लाह के नबी कहते, सद्द जुल्करनैन को चाटते हैं, ये जिस चीज को चाटेंगे वो पिघलना शुरू होगी। रोजाना सुबह से शाम तक चाटते हैं, शाम में इतना सुराख तैयार कर लेते हैं। नबी ने कहा, लोगों, याजूज माजूज ने अपनी दीवार में इतना सुराख तैयार कर लिया, अपनी शहादत की उंगली अपने अंगूठे की उंगली से मिलाकर नबी ने इशारा करके बताए, याजूज माजूज ने इतना सुराख तैयार कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह भूल जाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे। दूसरे दिन आएंगे, देखेंगे फिर दीवार मोटी, फिर चाटेंगे। क़यामत के करीब इनके सरदार को इनके जहनों में इंशाअल्लाह याद दिलाएगा। इनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह आकर हम इसे चाट कर बड़ा होल करके दुनिया में जाएंगे। दूसरे दिन तक वो होल जैसे का वैसा रहेगा, उसे चाट कर दुनिया में पुदक पुदक के आएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे। क्या समझते हो आप लोग याजूज और माजूज को? क्या समझते हो आप लोग? अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, याजूज और माजूज की मुकाबला दुनिया की कोई रॉकेट, दुनिया का कोई बम, दुनिया का कोई मिसाइल, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी। इतने ताकतवर, इतने पावरफुल होंगे याजूज और माजूज। कौन होंगे ये? किस नस्ल से होंगे ये? अल्लाह के नबी कहते, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफिस, याफिस की औलाद में से ये याजूज और माजूज होगी। याजूज और माजूज, अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یاجوج و ماجوج دنیا میں آئیں گے بحیرے تبریہ کا جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان پہاڑوں کی وادیوں میں چھپ جائیں گے اور دعا کرنے لگیں گے اللہ ان کے فتنے سے بچا لے۔ سارے چپے چپے میں پھیل گئے، سارے دنیا والوں کو ہٹا مٹا دیں گے اور خبر آئے گی کہ مشرق مغرب شمال جنوب کوئی نہیں، اب یہ چھوٹی کمان تیر لے کر آسمانوں میں چلائیں گے۔ اللہ کی قدرت بھی نرالی، ان کے تیر آسمان میں جائیں گے، چند لمحے کے لیے اللہ ان کے تیروں کو غائب کر دے گا، پھر ان کے تیریں ان کے قدموں میں گریں گی، ان تیروں کے نوک پر خون لگا رہے گا۔ یہ یاجوج و ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مٹا دیا تھا، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مٹا دیا۔ زمین و آسمان والے مٹ گئے، اب حکومت ہماری۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، مومن دعا کریں گے اے اللہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے گردن میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا، ایک پھوڑا، ایک زخم جو موٹا ہوگا پھوٹ جائے گا، جس کے گردن میں وہ زخم پھوٹے گا وہ وہی مر جائے گا۔ ساری زمین یاجوج و ماجوج کے لاش سے بھر جائے گی، زمین کا ایک بالشت حصہ بھی یاجوج و ماجوج کے لاش کے بنا خالی نہیں رہے گا، ساری زمین ان کے لاشوں سے بھر جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ بھئی کیا، اب ان کی لاشوں کی بدبو سے لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام مومن دعا کریں گے اے اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں سے، ان کی بدبو سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس وقت زمین پر ایسے پرندے لائے گا، بڑے بڑے لمبے لمبے اونٹ کے گردنوں جیسے، بڑے بڑے پیر کے پنجوں میں، اپنی چونچوں میں ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں کو لے کر زمین کے کون سے حصے میں لے جا کر پٹکیں گی، اللہ کے سوا کوئی اس کے علم کو نہیں جانتا۔ اب زمین صاف کر دی جائے گی، پھر مینا برسے گا، پھر سے دولت کی انبار ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زمین پر جو فتنہ اب آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک دھواں اللہ تعالیٰ آسمان سے نکالے گا، یوم یاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انتظار کرو اس دن کا، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب یہ دنیا چند نشانیاں لے کر آئیں گی کسی کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اس سے پہلے جو کچھ کہ تم نے بھلائی کی تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ان نشانیوں کو دیکھ کر جو بھی تم خیر کرنا چاہو تمہاری کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک دھواں نازل کرے گا، ایک دھواں آئے گا جس کے بارے میں سورہ دخان کی 10 اور 11 آیت میں اللہ کہتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجئے آسمان سے اس دھواں کا جو ایک دھواں اللہ کے عذاب علیم کو لے کر آئے گا۔ يَخْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، لوگوں پر غشی طاری کرے گا، اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہوگا۔ سارے دھواں سے زمین بھر جائے گی، مسلمانوں کو زکام ہوگا، کافروں کے چہرے مس کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد زمین 3 جگہ سے دھسا دی جائے گی، خسوف ثلاثہ جسے کہتے ہیں، ایک مشرق میں جاپان میں، ایک مغرب میں امریکہ میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ جزیرۃ العرب میں اللہ کے نبی کہتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ اللہ نکالے گا، اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، جو بھی وہاں آئے گا مارا ماری کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، قتل غارت گیری سے مر جائے گا، ایک بھی شخص سونا لے کے نہیں جائے گا۔ 100 آدمیوں کا قافلہ آئے گا، 99 وہی مر جائیں گے، ایک آدمی سونا لے کے واپس جائے گا لیکن وہ بھی دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور نکالے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ سورہ نمل کی 82 آیت میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً
دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جب اللہ تعالیٰ اپنے قول کے مطابق زمین سے جانور نکالے گا، وہ لوگوں جیسے بات کرے گا، وہ کہے گا لوگوں میں اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوں، تم یقین نہیں کرتے تھے نا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے لا دیا. اللہ اکبر. انسانوں جیسے بولنے والا دابۃ الارض، دابہ کہتے ہیں جانور، ارض کہتے ہیں زمین، زمین کا جانور اللہ نکالے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو کافروں کو الگ کرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مغرب سے سورج طلوع ہوگا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا. آج روزانہ مشرق سے سورج نکل کر مغرب میں جاتا ہے. کدھر ہے جی مغرب؟ مغرب کدھر ہے؟ کدھر؟ آج روزانہ مشرق سے سورج نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے میرے امتیوں، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج جو مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، میرے مولا تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا. پھر وہ ڈوبتا ہے، پھر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اجازت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. ایک دن آئے گا جب اللہ سے اجازت طلب کرے گا، میرا مالک الملک کہے گا اے سورج اب تک جہاں سے تو نکل کر جہاں ڈوبا کرتا تھا، جہاں ڈوبا کرتا تھا وہاں سے نکلنا، جہاں سے نکلا کرتا تھا وہاں پر ڈوبنا. مطلب مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا تھا نا، آج مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبنا. دنیا کا نظام بدل جائے گا. اللہ اکبر. دنیا کا نظام بدل جائے گا. سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال الستہ، لوگوں 6 نشانیاں دنیا میں رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، جلدی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول نہیں کرے گا. وہ کون کون سی ہیں؟ خاص کر انسان کو توبہ 2 وقت آنے سے پہلے کر لینا چاہیے. وہ ایک وقت انسان کے حلق کے آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے، آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر. انسان کے حلق کے آخری غرغرے شروع ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. جب اس کے آخری غرغرارے شروع ہوتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. مطلب سکرات لگنے سے پہلے، تمہاری سکرات کی حالت آنے سے پہلے تمہاری توبہ سنی جائے گی، سکرات آنے کے بعد توبہ نہیں سنی جائے گی. میرے بھائیوں، سورج جب مغرب سے نکلے گا لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے، آج سورج مغرب سے کیسے؟ لوگوں کو یقین ہوگا قیامت آ گئی، لوگ سجدہ ریز ہوں گے، لوگ ایمان لانا شروع کریں گے، لوگ توبہ کرنا شروع کریں گے. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا ينفعها ایمانها ولا يقبل التوبہ. نہ کسی کی توبہ سنی جائے گی، نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا. سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر سورج مغرب سے اٹھایا جائے گا، ادھر آسمان میں توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس کے بعد ملک یمن سے ایک آگ نکالی جائے گی، ملک یمن سے ایک آگ نکالی جائے گی. یہ آگ سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی، سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب جمع کرے گی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، یہ تھے قیامت کی 10 بڑی علامات، علامات صغرا کے ساتھ علامات کبریٰ. میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق